جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. آدھا گھنٹہ ہے اور نہایت اہم عنوان دیا ہے کہ اس پر گفتگو کرو. کیا گفتگو کریں گے آدھا گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے میں تو گاڑی پٹری پر بھی نہیں چڑھتی. پٹری پر چڑھنے میں کم سے کم پون گھنٹہ چاہیے. لہذا موضوع پر گفتگو تو ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب مدظلہ فرمائیں گے عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء کے بعد وقت ہے فجر تک. اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے. اس ارشاد کا ترجمہ پہلے تو سن لو. فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کیا وعدے کیے ہیں؟ 3 وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ اللہ تمہیں اپنی نیابت سپرد کریں گے. جس طرح تم سے پہلے جو لوگ ہو گئے اللہ نے ان کو جس طرح سے نیابت سپرد کی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی نیابت سپرد کریں. دوسرا وعدہ جو دین تمہارے لیے بھیجا ہے اس دین کو زمین میں جما دیں گے. درخت جب زمین میں جم جاتا ہے تو کتنی بھی طاقت خرچ کر لی جائے اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتا. تو تمہارا جو دین اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو اللہ تعالیٰ جما دیں گے. اور یہ وہ دین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
جس دین کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو زمین میں جما دیں گے، ایسا جما دیں گے کہ اکھاڑے نہیں اکھڑے گا۔ تیسرا وعدہ، تم ڈرے سہمے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو چین سے امن سے بدل دیں گے، کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے۔ یہ خوف یہاں ہندوستان میں آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں لاکھوں کروڑ سے کروڑوں مسلمان ہیں، ہر مسلمان سہما ڈرا ہے۔ پورے امریکہ میں ہر مسلمان ڈرا سہما ہے کہ کس وقت کیا آفت آن پڑے، وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دو نہیں، پورا ملک ڈرا سہما ہوا ہے۔ اسی طریقے پر اسلام کے ابتدا میں مسلمان مٹھی پر جو تھے وہ ڈرے سہمے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت میں کیا آفت آن پڑے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا ڈر ہے، یہ ڈر اللہ امن سے بدل دیں گے، چین سے بدل دیں گے، سکون سے بدل دیں گے، تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا فریضہ کیا ہوگا؟ یہ تین تو وعدے ہیں اور وہ وعدے مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح پر۔ پھر جب یہ تین وعدے پورے ہوں گے تو کیا نقشہ بنے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری بندگی لوگ کریں گے، میرے علاوہ کسی کی بندگی وہ نہیں کریں گے۔ یہ تین وعدے جب پورے ہو جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، ماحول صورتحال یہ ہو جائے گی کہ ہر چہار سو اللہ ہی کی عبادت اور بندگی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے قیامت تک نہیں رہے گی۔ فرمایا اگر جو شخص کفر اختیار کرے فمن کفر بعد ذلک، اللہ نے وعدے پورے کیے، وعدے پورے ہونے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مگر پھر لوگوں نے انکار کیا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انکار دو ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا انکار، ایک عمل کا انکار۔ عقیدے کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ عمل اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص تین کام کرے گا، من اتا کاہنا فصدقہ، جوتشی کے پاس گیا اور اپنا بھوش فیوچر مستقبل معلوم کیا اور جو کچھ اس نے بتایا اس کو مان لیا۔ دوسرا، جو اپنی بیوی سے منتھلی پیریڈ میں جس نے صحبت کی، من اتا حائضن۔ تیسرا، جس نے اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں شہوت پوری کی۔ یہ تین کام جو کرے گا فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کر دیا اس دین کا جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تین گناہ کرنے سے اسلام سے آؤٹ نہیں ہوگا،
مرتد ہو گیا مسلمان نہیں رہا، ایسا نہیں ہوگا، یہ 3 گناہ کرنے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ اور فرمایا کہ فقط کفر، یہ کفر عملی ہے، عقیدے کا کفر نہیں۔ لہذا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ عمل سے خارج نہیں کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں فمن کفر بعد ذلک میں عقیدے کا انکار مراد نہیں ہے، عمل کا انکار مراد ہے۔ تو فرمایا فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ کیوں فوٹو لے رہا، آواز ٹیپ کرنی کو کرو، فوٹو مت لو، مسجد ہے، مسجد میں گناہ کرو گے۔ فرمایا کہ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، عملی انکار کرے گا، تو وہ سرکل سے آؤٹ، دائرے سے خارج۔ فسقہ کے مادے کے معنی ہے نکل جانا۔ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور ہیں اس کے گھابے سے نکل آئی۔ فسقت نکلنا اس کے معنی۔ بس فاسق کہتے ہیں جو چھوٹے سرکل سے نکل جائے۔ سرکل 2 ہیں، دائرے 2 ہیں، ایک دائرہ ہے دین داری کا دائرہ، اور ایک دائرہ ہے دین کا دائرہ۔ چھوٹا دائرہ ہے دین داری کا دائرہ، اور بڑا دائرہ ہے دین کا دائرہ۔ چھوٹا دائرہ جو دین داری کا دائرہ ہے اس سے آؤٹ چلا جائے، باہر نکل جائے تو فاسق ہے، اور بڑے دائرہ دین کا دائرہ ہے، اگر اس سے آؤٹ باہر گیا تو مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہے۔ تو کفر سے کفر عملی مراد ہے، اعتقادی کفر مراد نہیں۔ اور فاسقون سے دین داری کے دائرے سے باہر ہو جانا مراد ہے، کہ جو لوگ میری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ میری نعمتیں کیا ہیں؟ وہی 3 وعدے، وہ جو 3 وعدے ہیں یہ اللہ کی 3 نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص میری ان 3 نعمتوں کا انکار کرے گا تو وہ دین داری کے دائرے سے آؤٹ گیا، فاسق ہو گیا۔ اس آخری جز نے بتلایا کہ اللہ کے جو 3 وعدے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، لیکن کب تک وہ وعدے پورے رہیں گے؟ جب تک ان وعدوں کا شکریہ بجا لایا جائے گا۔ اس کے بعد ان وعدوں کے کوئی وعدہ نہیں ہے، ان وعدوں کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے تو وہ وعدے باقی رہیں گے۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا۔ اب میرے بھائیوں سنو، ایک مثال لو۔ گیہوں کی ایک دکان ہے، اس دکان پر 4 بوریاں رکھی ہیں۔ ایک بوری دکاندار نے مزدور لگا کر کے کنکر چن کر، تنکے چن کر صاف کر رکھی ہے، ایک کنکر نہیں۔ دوسری بوری، جیسا عام طور پر بوریوں میں خش و خاشاک ہوتے ہیں، کنکر مٹی ہوتی ہے، ایسی ہے۔ تیسری بوری 5 کلو اس میں کوڑا ہے، 95 کلو گیہوں ہے۔ چوتھی بوری 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے۔ یہ 4 بوریاں رکھی ہیں۔ گیہوں کا بھاؤ ہے 1500 روپے کوئنٹل۔ خریدار پہنچا، دکاندار نے کہا دیکھو یہ بوری صاف کی ہوئی، اس کی قیمت ہے 1550۔ تو گاہک نے سوچا کہ میں گھر لے جا کر صاف کرواؤں گا تو بھی 75 روپے خرچ ہو جائیں گے میرے، تو 50 روپے زائد دینے میں کیا حرج ہے۔ وہ فوراً بوری اس نے اٹھائی، 1550 میں 50 روپے زائد دے کر 1550 میں اس نے بوری اٹھائی۔
دوسرا گاہک آیا، اس نے بتایا کہ دیکھو یہ بوری ہے، یہ صاف کی ہوئی نہیں ہے، جیسے عام طور پر بوریاں ہوتی ہیں ایسی ہیں، اور 1500 روپئے اس کی قیمت ہے۔ وہ لے گئے، ساری دنیا خریدتی ہے۔ اب گھر جا کر صاف کریں گے تو اس میں 1 یا 1.5 کلو کنکر اور کوڑا نکلے گا، اور وہ پیسے 100 کلو گیہوں کے دے کر آیا ہے۔ یہ جو 1.5 کلو کوڑا نکلا ہے اس کے بھی پیسے دے کر آیا ہے، مگر لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اتنا کوڑا تو ہوتا ہی ہے۔ وہ بھی خریدار 1500 میں لے گئے۔ تیسرا گاہک آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی یہ بوری رکھی ہے، جس میں 5 کلو کوڑا ہے، مگر اس کی قیمت ہے 1200 روپے۔ تو گاہک نے دماغ میں سوچا کہ 5 کلو کوڑے کے 150 روپے بنتے ہیں، اور میں محنت میں مزدور لگاؤں گا تو 50 روپے اور خرچ ہوں گے، تو بھی مجھے 100 روپے کا فائدہ رہے گا۔ وہ بھی 1200 میں لے گئے اور جا کر صاف کروائے گا، کوڑا پھینک دے گا، سستا ملا ہے، 1200 میں بوری ملی، لے جائے گا۔ چوتھا گاہک آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی اس بوری میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو اس میں گیہوں ہے، میں اسے 500 روپے میں بیچ دے رہا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس بوری کو۔ ارے اس کوڑے کو کیا کرے، 80 کلو جس میں کوڑا ہے، کیا کرے اس کوڑے کو، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہے، اور 20 کلو گیہوں کی قیمت ہے، مگر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ 20 کلو اس میں سے الگ کرنا ایک مسئلہ دار ہے، بڑی محنت طلب کام ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس بوری کی مثال تھے جس بوری کو مالک نے، دکاندار نے صاف کروا کر رکھا ہے، اس میں ایک کنکر نہیں۔ تو گاہک نے فوراً بوری اٹھائی۔ گاہک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خریدا۔ تو خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بوری فوراً اٹھائی اور 50 روپے زائد دے کر اٹھائی، اور وہ دنیا میں صحابہ کے قدم بھیتر گئے، کائنات ان کے سامنے رام ہوتی رہی، تابع ہوتی رہی، اپنے بھی پرائے بھی، کیونکہ بوری وہ تھی جس میں کوئی کوڑا نہیں تھا، ایک کنکر نہیں تھا، صاف کی ہوئی بوری تھی۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، ایک لمبے وقت تک ملت کا حال دوسری بوری جیسا ہوا۔ جب صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین تبے تابعین کا دور آیا، تو ان میں کچھ برے لوگ بھی تھے، کنکر تن کے بھی تھے۔ یہ جو بات کا دور ہے، صحابہ کے جو بات کا دور ہے، یہ دور دوسری بوری کی مثال ہے، مگر اس دوسری بوری کو بھی خریدار گاہک خریدتا رہا، اور پورے 1500 روپے دے کر خریدتا رہا، اگرچہ اس میں کلو 1.5 کلو کوڑا تھا، مگر پھر بھی پورے 1500 دے کر لے گئے۔ یہ بات کے ادوار کی مثال تھی۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد، میں اس زمانے کی تحقیق نہیں کر رہا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد میں ملت کا حال تیسری بوری کا ہو گیا، 5 کلو کوڑا ہو گیا بوری میں، تب بھی خریدار خریدتا رہا، اللہ کی نصرت آتی رہی، اللہ کی مدد آتی رہی، اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، مسلمان سر ابھار کر چڑھتا رہا، سرخ روح رہا مسلمان۔ گاہک نے وہ بوری بھی اٹھا دی،
کیوں سستی ملی تھی، 1200 میں ملی تھی تو بوری بھی لے گئے. لیکن پھر چلتے چلتے دور آ گیا ومن کفر فاولئک هم الفاسقون. آج پوری دنیا پر نظر ڈالو، ملت اسلامیہ کا حال اس بوری کا ہو گیا ہے جس میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے. اس بوری کو کون خریدے گا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچتی؟ جواب دو، مسلمان ہیں کتنے؟ مسجد میں جا کر دیکھو، شاید ایک صف کے بعد دوسری صف شروع بھی نہیں ہوتی، جبکہ محلہ 500 گھروں کا ہوتا ہے. محلہ 500 گھروں کا ہوتا ہے، مسجد میں جا کر دیکھو ایک صف بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے. ملت کا حال اس بوری جیسا ہو گیا جس بوری میں 20 کلو کوڑا ہے، صرف 80 کلو کوڑا ہے، صرف 20 کلو گیہوں ہے. اس بوری کو کوئی خریدار کبھی مفت کر دو تو بھی نہیں اٹھایا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو موضوع ہے ہمارا جس پر حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم مدذلہ بارک اللہ فی حیاتہ آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس ملت کے بارے میں ایک واقعہ سنا. ساؤتھ افریقہ میں جماعت کے امیر تھے بھائی پاڑیا. آپ لوگوں میں سے بہت سے ان سے واقف ہوں گے، انتقال ہو گیا. بھائی پاڑیا بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ جنت میں ان کے بہت درجات بلند فرمائے. مجھ سے ان کا خاص تعلق تھا. گجراتی تھے، وہ بھی گجراتی تھے، میں بھی گجراتی تھا. دیوبند آتے تھے تو میرے پاس ضرور آتے. تو ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم جماعت لے کر فلسطین گئے اور قریہ خلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اللہ جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے، اللہ جانے، لیکن نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. قریہ خلیل میں ہم جماعت لے کر گئے تو مسجد ویران پڑی تھی، گرد و غبار اٹا پٹا ہے. ہم نے جا کر مسجد صاف کی. پھر ہم نے گاؤں میں گشت کیا، تو بڑا گاؤں نہیں، ہم نے گاؤں میں گشت کیا کہ مسجد میں آؤ، دین کی بات ہم کریں گے، سنو. تو گاؤں والوں نے ہمیں جواب یہ دیا کہ اللہ نے ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا، یہودیوں کو دے دیا. اللہ نے ہمارا قبلہ ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، لہذا اللہ پہلے ہمارا قبلہ ہمیں واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے. یہ قصہ مجھے بھائی پاڑیا نے سنایا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خود جماعت لے کر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے پہلے ہمارا قبلہ واپس کرے. آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے. ہمارے پاس یہ اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تجربہ ہے. لوگ آتے ہیں، داڑھی منڈا ہوا، نماز نہیں پڑھتا، اور باقی کیا کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ آ کر کہتا حضرت دعا کر دیجیے، میرے اوپر یہ آفت ہے، بیوی بیمار ہے، بچے کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دعا فرما دیجیے میری بلائیں دور ہو جائے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، تو اللہ کا بندہ بن، اللہ تیری خود سنیں گے، ہم سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اللہ کا بندہ بن. وہ کہتا نہیں، میں تو حضرت خضر سے بھی زیادہ اونچے مرتبے کا ہوں. کسی کو اپنی کوتاہی اور کوتاہی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے.
ہر مسلمان اس دعویٰ میں ہے کہ سب سے اعلیٰ مسلمان میں ہی ہوں. حضرت جنید بغدادی قدس سرہ ہوتے تو وہ بھی میرا دامن دھو کر پیتے. ہر شخص اس خوش فہمی میں ہے. وہ بندے بھی اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو امت مرحومہ، امت مسلمہ، اور ہمارا قبلہ اللہ نے ہم سے چھین کر کے لے کر کے ہمارے دشمنوں کو دے دیا. ہم مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ میاں پہلے ہمارا قبلہ واپس کریں تب ہم آئیں گے. تو میرے بھائیوں، آج ملت کی صورتحال یہ ہے. اس صورتحال میں ہمارا کیا منہ رہتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کا؟ اللہ سے مدد مانگنے کا ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ دکاندار کا یہ کیا منہ ہے کہ وہ کہ نہیں اسے 500 روپے میں یہ بوری لے جا، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. کیا کریں گے اس کوڑے کو لے جائیں. آج جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے. اس مرحلے پر پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. 2 راستے ہیں. اس چوتھی بوری میں سے آپ 20 کلو گیہوں الگ کر لیں اور 80 کلو کوڑا الگ کر لیں تو یہ 20 کلو گیہوں فوراً بکیں گے. اس کی جو بھی قیمت ہے اس قیمت پر فوراً وہ 20 کلو گیہوں بکیں گے. ایک راستہ تو یہ ہے، مگر یہ راستہ ناممکن العمل ہے. آپ ملت اسلامیہ میں سے اس 20% کو کیسے الگ کر کے کھڑا کر دیں گے جو گیہوں ہے، اور اس کوڑے کو کیسے الگ کر دیں گے جو کوڑا ہے؟ ناممکن العمل. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور 80 کلو کوڑے کو گیہوں بنا ڈالیں تو آپ کی بوری اٹھ جائے گی. کوئی شخص یہ کہے کہ کوڑے کو گیہوں کیسے بنائیں گے، 80 کلو کوڑے کو گیہوں کیسے بنائیں گے؟ میرے بھائیوں غور کرو، جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو بوری میں 1 دانہ گیہوں کا نہیں ہوتا ہے. جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو بوری میں 1 دانہ گیہوں کا نہیں ہوتا، کوڑا ہی کوڑا بھرا ہوا ہے. اور انبیاء آ کر محنت کرتے ہیں تو اس محنت کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی. تو 23 سال کی محنت میں ایسی بوری تیار کر دی جس میں 100% گیہوں تھا، 1 کنکر نہیں تھا. تو جب انبیاء 100% کوڑے کو بدل کر کے گیہوں بنا سکتے ہیں تو ہم 80% کوڑے کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ لہذا میرے بھائیوں، ممکن العمل یہی ایک راستہ ہے. پہلا راستہ ناممکن العمل ہے کہ ہم 20 کلو گیہوں کو چھانٹ کر الگ کر لیں اور کوڑا الگ کر لیں. ناممکن العمل ہے. ملت میں کس طرح شکایت کرو گے؟ کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا پیارا مسلمان تو میں ہی ہوں، پھر اس کو چھانٹ کر کیسے الگ کرو گے؟ مگر یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ ممکن العمل ہے. اور کوڑے کو گیہوں بنانے کے لیے انبیاء والا کام کرنا پڑے. انبیاء نے اپنی محنت سے اس بوری کو جس میں 1 دانہ گیہوں کا نہیں تھا 100% گیہوں کر کر چھوڑ دیا، امت کے سامنے پیش کر دیا. تو اگر ہم انبیاء والی محنت کریں تو یہ صورتحال کیوں نہیں ہوگی؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. بس ممکن العمل صورتحال یہی ہے. اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی وہاں تک ہم کوئی امید باندھیں اللہ تعالی سے ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے اللہ کے نیک بندوں سے. یہ مسجد بھری ہوئی ہے تو 20% ہیں،
80% ملت میں تو وہ 80% بھی ہیں، یہ 20% ہی ملت میں نہیں ہے. اور بوری اس وقت اٹھے گی جب پوری بوری گیہوں کی ہو جائے، یا تھوڑے بہت کنکر کوڑا چلے گا لیکن اکثر گیہوں ہو جائے تو بوری اٹھے گی. میرے بھائیو ایک قاعدہ سنو، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک مضمون باندھا ہے، وہ مفہوم مخالف سے مضمون باندھا ہے، اور احناف کے یہاں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے. یہ بات میں علماء کو سمجھا رہا ہوں. اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. قوم جب چاہتی ہے تو اللہ اس کے حالات بدلتے ہیں، اور قوم اگر نہ چاہے تو اللہ حالات نہیں بدلتے. مجھے شعر صحیح یاد نہیں رہتا، مضمون اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے احوال اس وقت بدلتے ہیں جب قوم چاہے اپنے احوال بدلنا. یعنی قوموں کے احوال خراب ہو جائیں تو وہ اچھے احوال سے کب بدلیں گے؟ جب قوم خود چاہے اچھے احوال سے بدلنا، تب اللہ اچھے احوال سے بدلیں گے، ورنہ نہیں بدلیں گے. یہ جو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مفہوم مخالف ہے. آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. فرمایا کہ اللہ کسی قوم کے اچھے حالات اس وقت تک بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ قوم خود اپنے اچھے احوال بگاڑ نہ لے. وہاں تک اللہ اچھے احوال بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے جو اچھے احوال رکھے ہیں قوم اسی پر رہے گی، لیکن قوم اپنے اچھے احوال بگاڑ لے اللہ بھی بگاڑ دے گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ اچھے احوال ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے احوال بگاڑ لیں. ایک آدمی ہمیشہ کوٹھے میں پڑھ کے سوتا ہے، کمرے کے اندر پڑھ کر، کوٹھے میں یعنی کمرے کے اندر پڑھ کر کے سوتا ہے. جس زمانے میں سیزن موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں وہ باہر آنگن میں پڑھ کے سو گئے تو صبح نزلہ ہو سکتا ہے. جس صبح نزلہ ہو گیا اس نے اپنی عادت کے خلاف کیا. اور ایک دیہاتی ہے وہ ہمیشہ باہر پڑھ کے سوتا ہے، وہ موسم بدلے گا اس وقت بھی باہر پڑھ کر سوئے گا، اس کو نزلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تو معمولی باہر پڑھ کر سونا ہے. تو موسم بدل رہا تب بھی باہر پڑا ہوا ہے. اور جو ہمیشہ اندر سوتا ہے وہ باہر پڑھ کر سوئے گا تو جس زمانے میں موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں سوئے گا، نزلہ زکام کا شکار ہو سکتا ہے. یہ مثال ہے کہ اللہ نے کسی قوم کے اچھے احوال کر دیے تو وہ اچھے احوال کب بدلیں گے؟ جب قوم اپنے اچھے احوال بدل دے، قوم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے، تب اللہ تعالیٰ اچھے احوال بدلتے ہیں. اس کے بغیر اچھے احوال اصل نہیں بدلتے. مگر اللہ عاجز نہیں ہے، قادر ہیں. اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کا اپنا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس کے خلاف مثال موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جزیرت العرب کے لوگوں نے اپنے احوال بدلنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، اور اللہ نے بدل دیا ان کو. اللہ برے احوال کو جب ان کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں. بندوں کی محنت درکار ہوتی ہے
یہ عالم اسباب و مسببات ہے. اس عالم میں اسباب و مسببات پر سارا کارخانہ قائم ہے. تو اسباب تو بنتے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں تو بندوں کے برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں. قوم کا فیصلہ کرنا اچھے احوال کا ضروری نہیں. حضور تشریف لائے تو جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کوئی اقدام ارادہ نہیں کیا تھا اپنے احوال کے بدلنے کا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محنت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پورے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ دی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو برے احوال کو اچھے احوال سے بدلنے کے لیے قوم کا فیصلہ ضروری نہیں. قوم کے فیصلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ برے احوال کو اچھے احوال سے بدلتے ہیں. محنت درکار ہے، لیکن قوم کے اچھے احوال کو اللہ برے احوال سے نہیں بدلتے. جب تک قوم اپنے پیروں کو کلاڑی نہ مارے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کے احوال نہیں بدلتے. جب صورتحال یہ ہے اور نقشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نقشہ یہ ہے تو میرے بھائیوں بہت پیچھے سے احوال قوم نے بگاڑے ہیں. اور ساری دنیا کی بات نہیں کہہ رہا میں، جو ہمیں موضوع دیا ہے فلسطین اور غزہ، یہ سب ترکی گورنمنٹ میں تھا. اور ترکی گورنمنٹ 500 سال سے خلافت عظمیٰ تھی. پوری دنیا کے اسلامی ممالک ترکی گورنمنٹ کے ماتحت خلافت عظمیٰ تھی. اور جب سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو حاصل کیا، اس وقت سے بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے. لیکن ایک وقت آیا دشمنان اسلام چال چلے اور کمال عطا ترک تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے، تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے کمال عطا ترک. اس کو یورپ کی حکومتوں نے اس کو رام کیا، اس کو قابو میں لیا اور اس نے خلافت عثمانی کے ساتھ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد میں خلافت عثمانی ختم. یہ کمال عطا ترک نے کارنامہ انجام دیا. خلافت اسلامی ختم اور ترکیہ کا کیوں بھائی کیا اور نہیں آ گئی اذان دینی نہیں، اذان پڑھو کے بعد ختم. اذان تک تو رکے رہو پھر 10 منٹ اور کہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یا تو اذان دیر سے دو ہو یا تقریر ختم کریں گے، جو کرنا ہو کرو. تھوڑی دیر کے بعد اذان دے دی، 5 منٹ پہ ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اذان دے دی، پھر 5 منٹ کے بعد میں نماز ہو جائے. اس مسجد کا قانون اور ہے، ساری مسجدوں سے یہاں کا قانون مختلف ہے، لہذا اس مسجد کا جو قانون ہے اس پر عمل کریں گے. اور تقریر تو مجھے تو آتی نہیں تقریر. عشاء کی نماز پڑھ لو، دیکھو حضرت مولانا کیسی تقریر سناتے ہیں آپ کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کمال عطا ترک ہے اس نے خلافت اسلامیہ ختم کی اور پورا اسلامی ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دشمنان اسلام نے اسلامی ملک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا. جاؤ مشرق وسطی میں کتنے ملک بنا دیے ہیں. طاقت ختم، ملت اسلامیہ کی طاقت ساری ختم ہو گئی. ذرا ذرا سے ٹکڑے حکومتیں بنا دی. پھر ان حکومتوں کے سربراہ وہ لا کر بٹھا دیے جو ان کی گود میں پرورش پائے ہوئے ہیں، جن کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. امریکہ میں چلے جاؤ،
امریکہ کا جو مشرقی کنارہ ہے وہاں سے مغربی کنارے تک فلائٹ 7 گھنٹے میں جاتی ہے. اس کنارے سے اس کنارے تک 7 گھنٹے میں فلائٹ جاتی ہے. وہ ایک ملک ہے، 52 اسٹیٹس کا ایک متحدہ ملک ہے. اور مشرق وسطیٰ میں چلے جاؤ، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فلائٹ 1 گھنٹے میں چلی جائے. اس 1 گھنٹے کی مسافت کے اندر سینکڑوں حکومتیں قائم کر ڈالی. پھر قلب اسلام میں یہودیوں کو لا کر بٹھا دیا. خلافت اسلامیہ ختم ہوئی، اس کے نتیجے میں قلب اسلام میں یہودیوں کو لا کر بٹھایا. کیوں؟ عیسائی جانتے تھے کہ بیت المقدس ہم حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں. صرف بیت المقدس کے لیے 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں کر سکے. تو انہوں نے یہودیوں کو آگے بڑھا کر کے ان کو کھوٹا گاڑا اور پیچھے سے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. بیٹا قربانی کا بکرا تو بن اور ہم مسلمانوں کو زیر کریں. تو قربانی کا بکرا بنایا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ایک صورتحال تو یہ کھوٹا گاڑ دیا. اور دوسری طرف تمام حکومتوں پر اپنے پروردہ، اپنے اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے اور فارغ ہونے والے ان کو حکومت کے سربراہ بنا دیے. تو میرے بھائیوں، اس صورتحال میں ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ ہم اللہ سے شکوہ کریں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. جب بابری مسجد شہید کی گئی تو دیوبند میں 2 چودھری دیہاتی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. چودھری کیا ہو رہا ہے؟ بابری مسجد ختم ہو گئی. تو دوسرے دیہاتی نے کہا کیا ہوتا جی چودھری جی، اللہ میاں ایک ہی تو ہے، وہ ہندوؤں کے لارے چلے گئے. ہندوؤں کے لارے چلے گئے، جاہل کی بات ہے. لیکن بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جب ہمارے اندر قابلیت نہیں رہے گی تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں دلوا دیں گے. لہذا میرے بھائیوں، اب کرنے کا کام صرف باتیں اور تقریریں سننا یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اٹھو اور اس بوری کو جس نے 80% کوڑا ہے اسے گیہوں بناؤ. اس کے گیہوں بنانے پر محنت کرو. جس دن وہ بوری 100% گیہوں بن جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی.